ناظرین 20 دن مسلسل بمباری کرنے کے بعد، اپنی بے پناہ طاقت استعمال کرنے کے بعد، اپنے تمام تر ٹولز استعمال کرنے کے بعد، اور یہ وہ ٹولز ہیں جو آپ سمجھ لیں کہ ان کے پیچھے کئی سو سال کی ہسٹری ہے، یعنی کیسے ملکوں کو توڑنا ہے، کیسے اندرونی اختلافات پیدا کرنے ہیں، کیسے اس کو جب وہ آئسولیٹ رکھنا ہے اور باقیوں کو مذمت تک نہیں کرنے دینی، پروپیگنڈا جب وہ کس طرح سے کرنا ہے، تو یہ سارے رuthless ٹولز ہیں جن کی ایک ہسٹری ہے، کئی سو سالہ ان کے بعد یہ ہسٹری ہے اس سارے کلونیل دور کی۔ یہ سارے کے سارے ٹول جو ہے وہ ایران پر استعمال ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ ایران میں اپنے مقاصد جو وہ اچیو نہیں کر سکے ہیں۔ تو اب مزید ایگو کے اندر، مزید ڈیسپریشن کے اندر وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ وہ ایران پر آخری دو جو سب سے خوفناک ترین آپشن ہیں، جو کہ ایسے آپشنز ہیں کہ وہ ایک irreversible تباہی ہے ریجن کے لیے، گلوبل سیکیورٹی کے لیے، اکانومی کے لیے، خوشحالی کے لیے، یہ ایک irreversible تباہی ہے، اس کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ اٹیک کرنے جا رہے ہیں، خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ گراؤنڈ اٹیک جب ہوگا اور سب سے پہلے جو آئیلینڈز ہیں ان کو قبضے میں لیا جائے گا، اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ اس کو کنٹرول کیا جائے گا، اور اسی کے ساتھ خبر یہ ہے کہ پہلی بار اسرائیلی میڈیا نے تسلیم کر دیا ہے کہ ان کے پاس نیوکلر ہے، اسرائیل کے پاس نیوکلر ہے، یہ اسرائیلی میڈیا نے پہلی بار تسلیم کیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اس کو استعمال کرنے جا رہا ہے، اور یہ اسرائیلی میڈیا پہلی بار تسلیم کر رہا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ان 20 دنوں میں جتنا خرچہ خود امریکہ کا ہو چکا ہے، جتنا ریجنل کنٹریز کا ہو چکا ہے، اور جتنا گلوبل لاس ہو چکا ہے ان 20 دنوں کے اندر، اگر اس سے آدھا پیسہ بھی یا اس سے بھی 25% جو ہے وہ صرف اس ڈائریکشن میں لگایا جائے کہ اسرائیل کو روکا جائے، تو صرف اتنے سے پیسے سے ہی اس ریجن میں نہ صرف امن آ سکتا ہے، خوشحالی آ سکتی ہے، جس کے اچھے اثرات جب وہ دنیا پر جائیں گے۔ تو دنیا وہ آپشن لے رہی ہے جس میں تباہی ہے، جس میں ہیومن لاس ہے، جس میں اکانومیز تباہ ہوں گی، غربت، قحط، پتن کیا کیا انتشار جب اس سے پھیلے گا، تو وہ راستہ دنیا لے رہی ہے، وہ راستہ نہیں لے رہی۔ ابھی غالباً اسپین کی پارلیمنٹیرین ہیں، انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ آج کے دور کا ہٹلر جب وہ نتن یاہو ہے، اور اگر اس کو ہم نے نہ روکا تو اس کے اثرات جب پوری دنیا کے پر آئیں گے۔ تو وہ جو آسان راستہ ہے جس میں دنیا کی خوشحالی ہے، جس میں خطے کے لیے امن ہے، وہ نہیں لے رہے، مزید انتشار، مزید وہ فیصلے جو irreversible تباہی کی طرف لے کر جائیں گے۔ اب جب یہ زمینی فوج اتاریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا، اور اگر یہ نیوکلر استعمال کرنے جا رہے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایران نے یہ بالکل ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ ان کی دمونا جو نیوکلر سائٹ ہے اس کو نشانہ بنائے گا، اور ہم نے آج دن میں کچھ گھنٹے پہلے رپورٹ کیا بھی تھا کہ جناب علی ایران نے وہاں پر قریب جب وہ ہٹ کیا ہے، اور یہاں پر سائرنز بجے ہیں، تو ایران بالکل جب وہ اس کو ہٹ کرے گا، ایران یہ واضح طور پر سگنلز دے رہا ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے گلوبل رسپانس اناؤنس کر دیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اب ہمارا جو رسپانس ہے وہ صرف ریجن تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ اب یہ گلوبل رسپانس ہوگا۔ جہاں جہاں پر ان کے سولجرز ہیں، جہاں جہاں پر ان کے باقی لوگ ہیں، ایون پائلٹس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹریک کر رہے ہیں، وہ جہاں بھی ہوں گے، اور اس میں انہوں نے بات کی ہے، چاہے وہ ٹورسٹ سائٹس ہیں، چاہے وہ پبلک مقامات ہیں، چاہے وہ پارکس ہیں، وہ جہاں کہیں بھی ہیں، دنیا کے جس بھی کونے میں ہیں، ہم ان کو نشانہ بنائیں گے۔ تو اب دیکھیے کہ جنگ اس انداز کے اندر پھیل رہی ہے، اور خوفناک یہ صورتحال ہے، کیونکہ وہ جتنا ایران کے خلاف مزید بمباری اور مزید جنگ جاری رکھیں گے، ایران کا رسپانس بھی تیز ہوتا چلا جائے گا، ایکسپینڈ ہوتا چلا جائے گا، اینڈ مائنڈڈ کہ ایران جو ہے وہ ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، اور جو سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے وہ کسی دائرے کے اندر نہیں رہ سکتا، اگر وہ اس دائرے کے اندر رہے تو وہ لڑ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو لڑ کس سے رہا ہے؟ جینوسائیڈل پاور سے، جنہوں نے خود مطلب ساری دھجیاں اڑا دی، اور ایران اگر آپ دیکھیں تو اس نے ڈیلیبریٹلی کہیں سیویلینز کے اوپر یا آگے پیچھے یہ کوئی ایسا اٹیک نہیں کیا، وہ پھر بھی پریسائزلی ان کو نشانہ جو ہے وہ بنا رہا ہے، لیکن پھر بھی ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہمارا رسپانس جو ہے وہ گلوبل ہوگا۔ تو دنیا اسرائیل کو روکے، اس کے شیطانی جال کو روکے، بجائے اس کے کہ وہ ایک مہنگا راستہ لینے کی طرف آئیں۔ اچھا، اب ایران کو ایک اور اسٹریٹجک جو سپریورٹی ہے وہ حاصل ہوئی ہے، وہ کیسے؟ ایران نے 5 مزید جنگی طیارے تباہ کر دیے ہیں۔ اب دیکھنا امریکہ برے طریقے سے ملٹریلی فیل ہو رہا ہے، ان کا گراؤنڈ اٹیک کرنے کا واضح مطلب ہی اب یہ ہے کہ وہ جو ان کی ایئر پاور ہے، جو ان کی نیول پاور ہے، جو ان کی پروپیگنڈا پاور ہے، باقی سارے ٹولز ہیں، وہ فیل ہو گئے ہیں، اس لیے وہ گراؤنڈ اٹیک کرنے آ رہے ہیں۔ ابھی سپریم لیڈر نے جو سپیچ کی ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، عید الفطر کے اوپر انہوں نے پیغام جاری کیا اور کہا ہے، بہت ساری باتیں کی ہیں، پاکستان کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ 2 سے 3 دن میں ایران ختم ہو جائے گا، ایران کو لیپس کر جائے گا۔ تو
ان کا گراؤنڈ اٹیک کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی ان کی تمام طاقت فیل ہو گئی. تو اب 5 مزید جیٹس ایران نے تباہ کر دیے جس کے اندر اٹلی کے جیٹس بھی شامل ہیں. تو کتنا بڑا ایکسپوز ہے جو امریکی ملٹری کا ہو رہا ہے, جو ایک بہت سپر پاور ملٹری سمجھی جاتی تھی. سیریا کے ساؤتھ کے اندر اسرائیل نے اٹیک کیا اور سیریا نے کنڈیم کیا. سیریا یہ کہہ رہا ہے جی ہم اسٹرانگسٹ ٹرمز کے اندر اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور یہ بڑی غلط بات ہے, فلاں فلاں یہ ساری باتیں کی. اب مجھے بتائیے کہ کیا کرنا ہے. یعنی انتہائی سینس لیس, انتہائی چائلڈش بیہیویئر اگر ہم کہیں گے تو یہ بیہیویئر ہے. یعنی لبنان پر جو ہو رہا ہے اس کو کنڈیم نہ کرنا, غزہ میں جو ہو رہا ہے اس کو کنڈیم نہ کرنا, ایران پر اتنی بدماشی اتنے ظلم کو کنڈیم نہ کرنا, اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ایکسپیکٹ رکھنا کہ اسرائیل ان پر حملہ نہیں کرے گا. یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ یہ کیا لاجک ہے؟ یہ کیا سینس ہے؟ یہ کیا پالیسی ہے؟ اچھا ایک تو ظاہر ہے کہ یہ ایران کے بغض میں مبتلا ہیں, ان کو لایا ہی ایران کے خلاف گیا ہے اور یہ آ کر سب سے پہلے بیان ہی یہ دے رہے ہیں کہ ہم تو حزب اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو ایک تو وہ ایران دشمنی ان کے اندر, دوسرا یہ اپنی لاجک یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں ہاں ہمارا کام شام تک ہے تو ہم شام کی ٹیریٹری کے محافظ ہیں, اس کے حوالے سے کچھ ہوگا تو ہم پھر کنڈیم کریں گے, وگرنہ آگے پیچھے جو بھی ہو تو ہم اس کا کیا کریں. اچھا بڑی بات ہے, بڑی پالیسی ہے. سو ایک ایسے حالات میں جب ایک ایسی انٹیٹی کا سامنا ہے جو گریٹر اسرائیل بنانا چاہتی ہے, جس میں شام کی لینڈ ہے, جس میں لبنان کی ہے, جارڈن کی ہے اور شام کی ہے, ان سب کی زمین اس پہ شامل ہے, وہ روز کہتی ہے کہ ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے. تو اپنی سیکیورٹی کو ایسے خطرے کے جواب میں آئسولیشن میں دیکھنا, یہ کون سی پالیسی ہے بھائی؟ یہ کون سی دنیا کی پالیسی ہے؟ یعنی اتنا بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے اور اس میں وہ اپنی پالیسی کو آئسولیشن میں دیکھ رہے ہیں. اور بھائی اس ریجن میں آئسولیشن میں کون اپنی پالیسی, اپنی سیکیورٹی کو اچیو کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. ایون ابھی آپ دیکھیے سوئٹزرلینڈ سے کیا خبر آ رہی ہے. سوئٹزرلینڈ نے امریکہ کو اسلحے کی جو سیل ہے, جو ظاہر ہے یہاں پر پروڈکشن ہوتی ہے, وہ انہوں نے دینا ایکسپورٹ اس کی روک دی ہے. تو سوئٹزرلینڈ کو کیا مسئلہ ہے امریکہ سے؟ بھائی جب ایک ایسا خطرہ ہوتا ہے, ایسے معاملات ہوتے ہیں, آپ پھر سٹینڈ لیتے ہیں, آپ موریلٹی کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں, آپ سیکیورٹی کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں, آپ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور پھر آپ اگر کمپریہنسو انداز میں دیکھیں تو آج ایران کے ساتھ کھڑا ہونا سیریا کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آج ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ترکی اپنی سیکیورٹی کر رہا ہے. آج ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عربیہ اپنی سیکیورٹی کر رہا ہے. آج ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اور مصر اپنی سیکیورٹی کر رہے ہیں. تو اگر اپنی سیکیورٹی کو صرف آئسولیشن میں دیکھنا ہے, مصر کہے اور ترکی کہے کہ نہیں جب اسرائیل ہمارے پر حملہ کرے گا تو ہم ہل جل کریں گے, یہ کیسے پاسبل ہوگا بھائی؟ جب وہ حملہ کرے گا تو آپ کو ہل جل کرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑے گا اور آپ کا ساتھ دینے کے بھی کسی کو قابل نہیں چھوڑے گا. تو یہ اصولی بات ہے. اس لیے میں نے 2-3 منٹ اس کے اوپر لگائے ہیں کہ آج دیکھیں یہ سیریا بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے اور بلکہ جنگ کے درمیان کہہ رہا ہے ہم حزب اللہ پر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہیں, اور آج کنڈیم کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب جناب علی سب سے پہلے جو ہیڈ لائنز ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے وہ اس کے اوپر فوجیں اترنے جا رہی ہیں, ساحلوں کے اوپر اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کیا جائے گا, جو یہاں پر آئیلینڈز ہیں اس کو کنٹرول کیا جائے گا, جو خارج آئیلینڈ ہے جہاں سے 90% آئل ایکسپورٹ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا. اصل میں اسٹریٹ آف ہرمز ایران کے کنٹرول میں جانے کا مطلب یہ ہے, یعنی امریکہ فیل ہو جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ سپر پاور کا باقاعدہ خاتمہ. ٹھیک ہے نا, سپر پاور کا باقاعدہ خاتمہ ہو گیا کہ دنیا کا اہم ترین انرجی روٹ اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور واضح شکست ہو گئی. تو اس لیے وہ زیادہ ڈسپریشن کے ساتھ جب وہ یہاں پر آ رہا ہے, لیکن ایران کیا تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. یہ ہیلی کاپٹرز لے کر آ رہے ہیں, بہت سارے مرینز ان کو کہتے ہیں جو سی اور لینڈ دونوں پر لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, وہ آلریڈی آ چکے ہیں, مزید آ رہے ہیں, بہت سارے ہیلی کاپٹرز آ گئے ہیں, مزید آ رہے ہیں. یو ایس آن مشن ٹو ری اوپن ہرمز, پلینز choppers launched, how long will it take? News 18. اور US begins Strait of Hormuz reopening push with war planes but risk remain. ہر میڈیا آگے ساتھ ساتھ چھوٹا چھوٹا لکھ رہا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, لیکن بہرحال یروشلم پوسٹ, US intensifies campaign to reopen Strait of Hormuz, deploys 10 Apache helicopters. 10 بڑے اپاچی ہیلی کاپٹر جو ہیں, مزید جیٹس اور یہ وار پلینز, یہ سارے وہ ڈپلا کر رہے ہیں. ایکزیس نے لکھا ہے کہ ٹرمپ ملز رسکی خارج آئیلینڈ ٹیک اوور ٹو فورس ایران ٹو اوپن اسٹریٹ. ابھی بھی پالیسی وہی ہے کہ یہ کر کے ایران کو پریشرائز کریں گے, یہ کر کے ایران کو سرنڈر کروائیں گے. ان کو اندازہ بھی نہیں ہے, یہ سب سے بڑی
سب سے بڑا غلط ورلڈ ویو ہے، یہ سب سے بڑا غلط ایک پرسیپشن ہے ریگارڈنگ ایران کہ یہ کر کے تو ان کو سرنڈر کروا لیں گے، یہ اسیسینیشن کر کے سرنڈر کروا لیں گے، یہ گراؤنڈ اٹیک کر کے سرنڈر کروا لیں گے، فلانا ویپن استعمال کر کے سرنڈر کروا لیں گے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے، اور یہ شروع دن سے چلتی چلی آ رہی ہے. اسی ازمپشن پر پہلے بیڑے بھیجے کہ بلڈ اپ کیا گیا کہ یہ پریشر کرے گا، پھر جی ایک اسیسینیشن کر دی جائے تو یہ پریشر کرے گا، سب فیل ہو چکا ہے. وال اسٹریٹ جرنل، US warplanes and helicopters kick off battle to reopen Strait of Hormuz. بہت سارے ہیلی کاپٹرز ڈپلائی ہو گئے ہیں اور مزید جو پیچھے سے آ رہے ہیں. نیو یارک ٹائم، US military ramps up to clear Strait of Hormuz. مزید بلڈ اپ. دی گارڈین، ٹرمپ reportedly considering plans to occupy or blockade Iran's خارج آئلینڈ. اب یہ سارے فیصلے ہو چکے ہیں، ٹرمپ کی جانب سے آرڈر جو وہ دے دیا گیا. 2500 مرینز جو ہیں وہ آلریڈی مڈل ایسٹ میں آ چکے ہیں، مزید ڈپلائی کر دیے گئے ہیں، اور مزید تھاؤزنڈز آف آ رہے ہیں. جو وہاں پیسیفک سے ان کا جو ایئر کرافٹ کریئر آ رہا تھا مرینز کو لے کر، وہ بھی اگلے 48 گھنٹوں میں کہیں پہنچ جائے گا. اس کے علاوہ بھی مزید آ رہے ہیں. اچھا ایک تو یہ بات ہوگی. اچھا اسی درمیان ایک اور واقعہ ہوا ہے. ٹرمپ نے خوب برا بھلا کہا نیٹو کو، گالیاں ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیا ہے، شاید گالی سے بھی آگے ٹرمپ جب وہ گزر گیا، کیونکہ ٹرمپ نے نیٹو کو بزدل قرار دے دیا. ٹرمپ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی وہ دوبارہ سے جڑ سکیں، وہ کوئی کسر جب وہ چھوڑ نہیں رہا. اب جناب علی اس وقت جو اس کا سب سے زیادہ ٹویٹ وائرل ہے، کیونکہ روز اس نے کچھ ایسا کرنا ہوتا ہے جو بہت وائرل ہو، ٹھیک ہے نا، تو کہتا ہے کہ نیٹو جو ہے وہ کاغذی شیر ہے. اب آپ ذرا اندازہ کریں نارتھ کوریا، رشیا اور چائنا اس کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے. رشیا تو ساری جنگ ہی نیٹو سے لڑ رہا ہے، اور یہاں پر خود نیٹو ذلیل ہو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے نیٹو تو ایک کاغذی شیر ہے اور یہ بزدل ہیں، دے آر کوورڈ، بزدل ہیں، اور ہم اس کو یاد رکھیں گے. انہوں نے بزدلی دکھائی، ہمارے ساتھ نہیں گئے، اینڈ وی ول ریمبر، ہم اس بات کو یاد رکھیں گے. کہتا ہے اچھا پھر اندازہ کریں، کہتا ہے یہ جنگ تو ہم آلریڈی جیت چکے تھے، اگر نیٹو آ جاتا تو اچھا تھا، جنگ تو ہم آلریڈی جیت چکے ہیں، اور بڑا تھوڑا سا خطرہ تھا نیٹو کے لیے. اب اس کی آپ پتہ نہیں کیا ذہنی حالت ہے، دنیا سمجھنے سے قاصر ہے. جنگ جیت بھی چکے ہیں، تھوڑا سا خطرہ بھی ہے، لیکن پھر بھی امریکہ گراؤنڈ اٹیک کرنا ہے. جب جیت چکے ہیں تو پھر کیوں کرنا ہے؟ جب جیت چکے ہیں تو $200 بلین اور کیوں چاہیے؟ جب جیت ہی چکے ہو تو پھر نیٹو ہی کیوں چاہیے؟ بہرحال so easy for them to do with so little risk. یہ تو بڑا آسان سا تھا، بس ان کی حاضری ڈلنی تھی کہ وہ آ گئے، باقی تو سارا کام ہم نے پہلے ہی کر لیا. اچھا you are cowards and we will not forget. اب یہ میڈیا بھرا ہوا ہے، BBC. Trump calls NATO allies cowards. Guardian, Trump calls NATO allies coward for not helping in Strait of Hormuz. اب یہ اس کے صرف آپ صرف 3-4 دنوں کے بیانات اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، پہلے کہتا ہے ہیلپ کرو، دھمکایا، بیڈ فیوچر ہوگا، پھر سب نے انکار کیا، پھر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے تمہاری، ٹھیک ہے، پھر کہا کہ نہیں آ جاؤ، انہوں نے پھر انکار کیا، اب پھر کہہ رہا ہے نہیں تم تو بڑے بزدل ہو. یعنی آپ صرف یہ 3-4 دنوں کی کاروائی اس کی دیکھ لیں. تو اب فل ضلالت پروگرام جب چل رہا ہے، اور نیٹو کنٹری جب اس کو جب وہ کیسے رسپونڈ کریں گے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کے سامنے رکھا ہے، MI6 کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھی. MI6 کا جو چیف ہے فرانسیسی جنرل بات کر رہا ہے کہ بھائی وہاں پر جا کر اسٹریٹ آف ہارمز شاید کھل بھی نہ سکے، بلکہ یہ کیسا ہے کہ ڈوبتے ٹائٹینک کا ٹکٹ لینا، اسٹریٹ آف ہارمز کھلوانے کے لیے وہاں پر جانا ایسا ہی ہے. تو اس لیے وہ آنے کے لیے تیار نہیں، وگرنہ وہ تو چاہتے کہ ایران تباہ ہو. اور دوسرا یہ ٹرمپ اب نیٹو کو برا بھلا کہہ رہا ہے. نیٹو سے پوچھ کر تو جنگ نہیں شروع کی، یورپین ممالک سے تو پوچھ کر جنگ نہیں شروع کی. اور اب یہ جو فیصلہ کیا ہے زمینی فوج اتارنے کا، کل یو ای کے صدر اور ٹرمپ کی آپس میں بات ہوئی، کیا اس میں یہ ڈسکس ہوا، اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یو ای نے کوئی ایسا اشارہ دیا ہو کہ ہم بھی اس میں ساتھ ہوں گے، یا یو ای نے کہا کہ یہ مت کرو پھر بھی ٹرمپ نے کر دیا، یا اس حوالے سے کوئی بات ہی نہیں ہے اور ٹرمپ نے کسی نے نہیں پوچھا بس وہ حملہ کرنے جا رہا ہے. یہ تمام پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو سٹیپ ہونے جا رہا ہے اس میں ریجن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، گلف ممالک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ مزید یہاں پر انتشار پھیلانے کی کوشش ہے، اور ایک ایسا انتشار کہ جس کو ٹھنڈا کرتے 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 2 دہائیاں مزید لگ جائیں گی. کیونکہ امریکہ نے تو وہاں پر آ کر صرف کیوس پھیلانا ہوتا ہے نا، جیسے افغانستان میں کیوس ہے اور اس کا خمیازہ پاکستان بھگت رہا ہے. امریکہ یہاں سے چلا گیا اور بھگت پاکستان رہا ہے، اور آج اس کو ایک جنگ کرنا پڑ رہی ہے، سمجھ رہے؟ تو
ان ممالک کو اتنا ڈیسٹیبلائز کر دیا جاتا ہے کہ پھر ارد گرد کے ممالک جو ہے وہ اگلی دہائیوں تک ان سے نمٹتے رہتے ہیں. لیکن بلومبرگ کیا لکھ رہا ہے؟ یو ایس allies see no way of opening Hormuz during war. بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اتحادیوں کو نظر آ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلے گا ہی نہیں, اس لیے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کے اپنے بیڑے وہاں پر ڈوب جائیں گے. اور یورپ جو آلریڈی کمزور پوزیشن میں ہے وہ یہاں پر مزید ڈرین ہوگا, تو ادھر سے رشیا کیا کرے گا؟ مزید ان کی نیوی گئی, مزید ان کی ایئر فورس گئی, ان کی اکانومی گئی, تو رشیا تو اور مضبوط ہوگا. اور پھر جو انہوں نے یہ سینکشن والا معاملہ کیا ہے کہ رشیا بھی بیچ لے, ایران بھی بیچ لے, اس کے بعد تو ان کی سینکشنز کافی زیادہ اس کی کریڈیبلٹی جا چکی ہے. یعنی ایک انسرٹینٹی ہے نا, کون کیا بیچ رہا ہے, کون خرید رہا ہے, یہ کچھ آپ کہہ تو نہیں سکتے. اب ایران کو بولا ہوا کہ بیچو, رشیا بھی بیچ سکتا ہے, تو جو مرضی ملک خرید لیں. اور پھر جب ایک دفعہ سینکشن ہٹا دی جاتی ہیں تو یہ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ بٹن دبانے سے پھر سینکشن لگ جاتی ہیں, پھر وہ ٹینکرز چل پڑے ہوتے ہیں, بہت ساری ڈیلز ہو چکی ہوتی ہیں, پھر وہ سپلائی آتی رہتی, تو وہ سینکشن بھی کافی کریڈیبلٹی جو وہ نیچے گئی ہے. اچھا, اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے اسرائیل ہیز نیوکلیر ویپنز اینڈ اٹ میں یوز دیم. اب یہ پہلی بار اسرائیلی میڈیا نے فار دا ویری فرسٹ ٹائم یہ اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں اور ہم اس کو استعمال کرنے جا رہے ہیں. اصل میں یہ اسرائیل جو ہے نا یہ اپنے آپ کو یعنی ایک نئے فیز میں داخل کر رہا ہے اس انداز میں کہ دیکھیں اسرائیل کا ایک فیز تھا 48 والا, اس کے بعد 67 73 وہ جو ویسٹ بینک انہوں نے کنٹرول کیا, پھر اس کے بعد جو نتنیاہو کا 90 سے لے کر اس کے بعد کا ایک دور شروع ہوتا ہے. اب جو اسرائیل جو وہ بنانا چاہتے ہیں اسرائیل کو, وہ یہ ہے کہ یہ بے شک انکشاف ہو جائے کہ ہمارے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے, بلکہ وہ کھل کر آ گئے ہیں کہ ہم تو یہ دیکھیں ایک ٹائم میں وہ تو اوسلو اکارڈ کر رہے تھے نا, تو اوسلو اکارڈ کا مطلب نو گریٹر اسرائیل, تو یہاں پر وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اس انداز میں, کھل کر بتا رہے ہیں کہ ہاں ہمارا مقصد یہ گریٹر اسرائیل بنانا ہے, جس سے جو بن پڑتا ہے وہ کر لیں ہمارے خلاف, ہم تو آ گئے. تو اب نیوکلیر انہوں نے ایکسپوز کر دیا کہ ہاں ہمارے پاس ہے, جو کسی سے بن پڑتا ہے کر لیں. سمجھے؟ تو یہ ایک اسرائیل اپنے آپ کو کسی اور سطح کے اوپر پریزنٹ کر رہا ہے ایٹ دا ورلڈ سٹیج. وہ سمجھ رہا ہے کہ اب ہم گلوبل سپر پاور بن کر جب وہ سامنے آ رہا ہے, ریجن کی سب سے بڑی پاور, تو اب جو ہے وہ ہمیں مطلب وہ جو ریسٹرکشنز تھیں یا اوسلو اکارڈ کا پریشر تھا یا نارملائزیشن وہ چھوڑیں, اب ہم ذرا اور طریقے سے ریجن کو رول کریں گے. تو کیا فرق پڑتا ہے, اچھا ہمارے پاس نیوکلیر ہیں سو ہیں, لیکن بہرحال اب یہ نیوکلیر کی دھمکیاں وہ دے رہے ہیں. اچھا, کل ٹرمپ پہلا امریکی صدر ہے جس نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ہاں اسرائیل کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں. ٹرمپ سیز کہ اسرائیل وڈ نیور یوز نیوکلیر ویپنز آن ایران. رپورٹر نے پوچھا کہ کیا اسرائیل نیوکلیر ویپن استعمال کرے گا, ٹرمپ نے کہا نہیں وہ تو کبھی استعمال نہیں کریں گے. اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ وہ کہاں سے استعمال کریں گے, ان کے پاس تو ہے ہی نہیں. ٹرمپ کہتا ہے نہیں وہ استعمال نہیں کریں گے, اس کا مطلب ان کے پاس ہیں لیکن استعمال نہیں کریں گے. یہ پہلا امریکی صدر ہے جس نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ہاں ان کے پاس ہیں, لیکن اب یہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وہ استعمال نہیں کریں گے, اگلے گھنٹے میں وہ کچھ اور کہہ دے. اور اس کے کہنے نہ کہنے سے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے. جدھر صورتحال جا رہی ہے وہ یہی ہے. نتنیاہو کو یہ پتا تھا کہ یہاں پر ایک زمینی جنگ کی طرف بھی معاملہ جائے گا. وہ ٹرمپ کو ایسے ڈریگ کر لایا ہے کہ ٹرمپ جب وہ یہاں سے اس کا واپس جانا بڑا مشکل ہے. جو اصل بیٹل ناظرین یہاں پر ہو رہی ہے نا, وہ یہ ہے کہ نتنیاہو کی جو سازشیں ہیں, اس کے جو شیطانی کھیل ہیں, اس سے OIC کیسے نکلتا ہے, اس سے یورپینز کیسے نکلتے ہیں. کیونکہ اصل بیٹل وہ ہے, اسرائیلی پاور اس کی ملٹری میں نہیں ہے, اصل اس کی پاور یہاں لائے کرتی ہے. اگر اس سے OIC نکل گیا تو اسرائیل کے سارے منصوبے ناکام ہو جائیں گے. اگر اس ٹریپ میں وہ آ گئے تو پھر معاملات جب وہ کچھ اور ہوں گے. ایران نے کہا ہے ہم دیمونا کو جب وہ ہٹ کریں گے اگر انہوں نے جب وہ اس طرح کو کوئی حرکت کی. مسجد اقصیٰ کے اوپر فالس فلیگ کے خطرات پائے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے اب مزید رپورٹس آ رہی ہیں کہ یہ وہاں پر کوئی فالس فلیگ کر سکتے ہیں اور ایران کے اوپر اس کو ڈال سکتے ہیں کہ ایران کا میزائل آ کر جب وہ جہاں پر ٹکرا گیا ہے, انہوں نے مسجد اقصیٰ میں نماز بھی نہیں پڑھنے دی. ایران نے اناؤنس کیا ہے کہ اراؤنڈ دا ورلڈ اب ہم ہٹ کریں گے, چاہے وہ ٹورسٹ پلیسز ہوں, چاہے وہ پارکس ہوں, چاہے وہ کوئی بھی سائٹس ہوں. یو ول نو لانگر بی سیف. کوئی جگہ اب تمہارے لیے سیف نہیں ہے. یہ بہت بڑا اعلان جنگ ہے, بہت بڑا اعلان جنگ ہے. پورے یورپین کیپٹلز اس وقت ہل گئے اور ہم آفیشلز کو مانیٹر کر رہے ہیں, پائلٹس کو, سولجرز کو اسرائیل میں. جہاں جہاں پر وہ ہوں گے ہم وہاں پر ان کو ہٹ کریں گے. تو یہ معاملات بڑے خراب ہو گئے. ایک عجب سا واقعہ بھی ہوا. ادھر سے برطانیہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو سب مرین بیس ہے وہاں پر 2 لوگوں نے گھسنے کی کوشش کی ہے.
اچھا انہوں نے ان کو ایرانی ایجنٹ قرار دیا، ان کو گرفتار بھی کر لیا. اب وہ پتہ نہیں ایرانی ایجنٹ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن وہ مطلب سلسلہ وہاں پر شروع بھی ہو گیا ایک انداز کے اندر. 5 ماڈرن فائٹر جیٹس ایران نے تباہ کر دیے. کہاں پر؟ کویت کی بیس پر کھڑے کھڑے. 3 اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اٹالین فائٹر جیٹس ہیں، اور 2 جو ہیں یورو فائٹر جیٹس ہیں جو کہ مائٹ بھی کویت کے ہو سکتے ہیں. تو 5 فائٹر جیٹس ہیں وہ ایران نے تباہ کر دیے بیسز کے اوپر کھڑے کھڑے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایئر ڈیفنس ہے یہ فارغ ہو چکا ہے. تو یہ کویت نے جو $23 بلین کا اسلحہ ہے اس میں کویت کا اسلحہ بھی شامل ہے. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ 10 راکٹ سالوز جو ہے وہ ایران پچھلے کوئی 12 گھنٹوں میں ہماری طرف فائر کر چکا ہے. اور IRGC کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ $13 بلین کا ایئر کرافٹ کیریئر چھوٹی سی ایرانین بوٹس سے شکست کھا کر جو واپس جا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی ایرانین بوٹس، ہمارے پاس تو کوئی ایئر کرافٹ کیریئر نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی ایرانین بوٹ سے یہ ڈر کر جو واپس جا رہا ہے. اچھا ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ امریکہ 48 گھنٹے کی جنگ بندی چاہتے ہیں. اور کس لیے چاہتے ہیں جی؟ ٹائم لینا چاہتے ہیں. اب کس لیے امریکہ اور اسرائیل جب 48 گھنٹے کی جنگ بندی چاہتے ہیں؟ سو وہ ٹائم بائی کرنا چاہتے ہیں. اچھا جی آخر میں سپریم لیڈر کا جو عید الفطر کے اوپر میسج آیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا جو اتحاد ہے یہ دشمن کو جھکنے پر مجبور کرے گا. یونٹی ہی سب سے بڑی پاور ہے. اور دشمن نے یہ سوچا کہ 1 یا 2 دن میں وہ اوور تھرو کر دیں گے گورنمنٹ کو، اور یہاں پر اسی طرح انتشار پھیل جائے گا، اور یہ اس میں ناکام ہو گئے. اور پھر انہوں نے جو گراؤنڈ اٹیک ہو سکتا ہے اس کے جواب میں کہا کہ ہماری فرنٹ لائنز جو ہیں، ہماری فرنٹ لائنز اتنی مضبوط ہیں کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنی مضبوط ہیں. انہوں نے کہا کہ دشمن جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے بہت حد تک. پھر انہوں نے کہا کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہم اچھے تعلقات کی خواہش رکھتے ہیں. پاکستان ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ملک ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو سید آیت اللہ خامنائی تھے فارمر سپریم لیڈر، وہ بھی پاکستان کو بہت زیادہ اٹینشن دیتے تھے، پاکستان کو بہت امپورٹنٹ سمجھتے تھے ایران کے لیے. اور ٹرکی اور عمان کے حوالے سے سپریم لیڈر نے کہا کہ یہاں پر حملے ہم نے نہیں کیے، یہ فالس فلیگ آپریشنز ہیں. اینڈ سوئٹزرلینڈ ہالٹس ویپن ایکسپورٹ ٹو US اوور ایران وار. تو ادھر برازیل، ادھر سری لنکا، سوئٹزرلینڈ، اسپین، یہ سارے ملک بہرحال اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ ایسے ممالک کو بھی آگے آنا چاہیے. یا امریکہ کی تابع داری میں یہ بھی شامل ہے کہ جب وہ کہیں گے تو آپس میں لڑنا بھی ہے. ایک تو یہ نا کہ ان کے ساتھ چلنا ہے، کیا تابع داری میں یہ پالیسی بھی شامل ہے؟ انہوں نے یہ نقطہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب ہم چاہیں تو تم نے آپس میں لڑنا بھی ہوگا. تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.